على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ اور نہ غمگین کریں وہ آپ کو وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، بے شک وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناگمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بے شک ہم مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ اور زیادہ کر لے وہ گناہ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ شیطان جو اپنے حواریوں اور اپنے دوستوں سے آپ کو ڈراتا ہے، آپ ان سے نہ ڈریں بلکہ اللہ رب العزت سے ڈریں۔ اور غزوہ احد میں چونکہ منافقین کا لشکر جو ہے 300 منافقین جو ہے وہ چلے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے بہت غم ہوا کہ یہ اوپر سے ایمان لا رہے تھے لیکن جو ہے عین مصیبت کے وقت جو ہے یہ چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ غم نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ سے جدا کر دیا، آپ پر ان کی حقیقت ظاہر کر دی کہ وہ اوپر سے ایمان لائے تھے، اندر سے ایمان والے نہیں تھے۔ اب ان کے بارے میں کچھ غم نہ کریں، جو لوگ کفر کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں وہ کچھ بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ لن یضروا اللہ شیئا، کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصل میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ کو تو کوئی نقصان ویسے نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے دوسری جگہ ہے وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کسی کی مدد سے پاک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کی مدد کرتا ہے یا صحابہ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو لوگ کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ تو بھوک سے پاک ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو آپ نے اس کو کھانا کھلاتے گویا کہ مجھے کھانا کھلانا تھا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم صدقہ دیتے ہو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، ظاہراً ہم جو ہے کسی غریب کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت لوگوں کی طرف نسبت کی ہے کہ ان کا تعلق اپنے کے ساتھ بنانے کے لیے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم دین کی مدد کرو گے اور اسی طرح دین والوں کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اصل میں فرمایا کہ آپ کو اور صحابہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ جو ایمان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اگر فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، دنیا کے اندر ہی ان کو مل جائے سارا کچھ۔ ان لوگوں نے کفر کے بدلے ایمان کو بیچا ہے، جیسے پہلے اس بارے میں فما ربحت تجارتهم وما كانوا مؤمنین، یہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا،
جو ایک چیز اعلیٰ تھی اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز پر یہ گئے۔ اس لیے کہ ایمان کی دولت جو ہے اگر دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اس کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی، اس لیے کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے والی آیتوں میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر تھے یا منافق تھے، وہ جو غریب صحابہ تھے ان کو کہتے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں اور ہم اللہ سے راضی ہیں، اور اسی طرح آپ کہتے ہو کہ جو کفر پر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوتے تو آپ جو ہے ہم سے زیادہ مالدار ہوتے، ہم سے زیادہ مالدار ہوتے، جبکہ معاملہ برعکس ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ پاؤں سے ننگے ہیں۔ اکثر صحابہ ایسے تھے جو غریب صحابہ تھے، ان کے پاس جوتا بھی نہیں تھا اور 3 دن فاقے رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اگر آپ اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ رب آپ کو دنیا کی نعمتیں دیتے، ہم سے زیادہ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین کا رد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا دنیا کی نعمتیں ہم ان کو زیادہ دے رہے ہیں۔ ہم آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ مال ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ گناہوں کے اندر اور زیادہ ڈوب جائے۔ تو اللہ رب العالمین کافر کی اور اسی طرح جو گناہگار ہے اس کی رسی کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان بطش ربک لشدید، جب اللہ رب العالمین اپنی رسی کو کھینچتے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کب کھینچتے ہیں، ایسے وقت میں کھینچتے ہیں کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب رسی موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، اولادیں ہماری زیادہ ہیں، تو اگر اللہ آپ سے راضی ہوتے یہ چیزیں آپ کو عطا فرماتے۔ تو اللہ رب العالمین کا رد فرماتے فرمایا کہ یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ گناہوں کے اندر اور چلے جائیں اور سرکشی اور زیادہ کر لیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے کفر اور ایمان یہ آدمی اپنی طرف سے چوز کرتا ہے، جیسا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان قبول کر لے، جو شخص چاہے جو ہے کفر اختیار کر لے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب انسان تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے، جس طرف جائے گا اللہ رب ویسے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ جس راستے کی طرف جائے گا اللہ رب ویسے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دے گا۔ اگر انسان نے سوچا کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے اللہ رب ویسے اسباب پیدا فرما دے گا، اور اگر سرکشی کی طرف جائے گا پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اسی طرح فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ ہم اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی جو ہے گناہوں کی طرف نکلا اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ جو ہے بعض اوقات اللہ رب مہلت دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے واپس مڑ جائے، اگر نہیں مڑتا پھر اس کو جو ہے گناہوں کے اندر اور ڈبو دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح گناہ کر لے، پھر ہم ان کو جب پکڑیں گے پھر اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، تو اللہ رب العزت ان کو ذلت والا عذاب دے گا۔ ایک ہوتا ہے عذاب جو ہے آگ کا، اور ایک ہوتا ہے ذلت۔ ذلت کا عذاب ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے اللہ رب لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا، کہ سارے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، سب کے سامنے اس کو ذلیل کہے کہ یہ اس نے کام کیا۔ تو اللہ رب ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے
اپنی طرف لانے والا ہمیں اسباب تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فجر